السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ جس کے بارے میں اور جس کے طور طریقوں کے بارے میں جان کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسماعیلی مسلمانوں کے بارے میں۔ اسماعیلی مسلم سمودائے کے لوگ 25 سے ادھیک الگ الگ دیشوں میں رہتے ہیں۔ یہ سمودائے افغانستان، پاکستان، انڈیا، افریقہ، مڈل ایسٹ، یوروپ، اتر امریکہ اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اسماعیلی مسلم سمودائے کے لوگوں کی جن سنکھیا 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ اسماعیلی مسلم سمودائے کے لوگ مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے بالکل الگ ہے۔ اسماعیلی مسلمانوں کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ نام یہ ہے: خوجہ مسلم، آغا خانی مسلم اور نجاری مسلم بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلمان دنیا کے طاقتور لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فرقہ وجود میں کیسے آیا اور کس طرح سے یہ دوسرے مسلمانوں سے بالکل الگ ہے، اور ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ آج ان کو دنیا کے طاقتور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ کیسے وجود میں آیا، ہم اس ویڈیو میں آخر میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آخر اس طرح کے مٹھی بھر اسماعیلی مسلمانوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو دنیا کے طاقتور لوگوں میں شمار کیا جانے لگا ہے۔ دوستو، اسماعیلی مسلم کی اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے باقاعدہ ان کی اپنی ایک اندرونی سرکار ہے۔ ایک سسٹمیٹک سرکار کی طرح ان کے اندر منترالے بھی ہوتے ہیں، اور پھر منترالیوں کے انترگت چھوٹے چھوٹے وبھاگ یعنی ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ سبھی ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے علاقوں میں گرامین سطح تک چاک چوبند ہو کر کام کرتے ہیں۔ ان کے یہاں امام کے اس اصول کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے جس میں ان کے موجودہ امام نے کہا ہے کہ ہمیں مذہبی اور دنیاوی دونوں سطح پر مضبوط ہونا ہے۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہنا چاہیے کہ ہمارا سماج دنیا کے دوسرے سمودایوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اسماعیلی مسلمانوں کے امام شاہ کریم آغا خان نے اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ ان کے سمودائے کے لوگ انگریزی بولنا سیکھے، خوب پڑھائی کرے اور بزنس میں ہمیشہ آگے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماڈرنائزیشن کو بھی اپنائے۔ اسماعیلی مسلمانوں کے موجودہ امام کا کہنا ہے کہ مذہبی نیموں کا سختی سے پالن کرتے ہوئے ماڈرن ویلیوز کو بھی ضرور اپنانا ہے۔ آدھونک شکشا کو ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے۔ وقت کے چلتے لیونگ سٹائل اور نیم اور قانون میں بدلاؤ بھی کرنا ہے۔ راجنیتی اور ووادت بیانوں سے بالکل دور رہنا ہے۔ صرف اپنے مذہب، پڑھائی اور بزنس پر فوکس کرنا ہے۔ یہ سبھی آغا خانی اسماعیلی مسلمان سمودائے کی پہچان ہے۔ اس سے کوئی بھی ویکتی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ دوستو، اندرونی طور پر اسماعیلی مسلمانوں کے آدھونک وکاس کے لیے ان کے الگ الگ وبھاگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاؤسنگ، کلچر، ہیلتھ، ایجوکیشن، یوتھ اینڈ سپورٹس۔ اسے چلانے کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہر اسماعیلی مسلمان کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ کوآپریٹو بناتے ہیں جس کے تحت وہ سبھی کو گھر دیتے ہیں۔ بزنس کے لیے بھی ان کا یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے اکنامک پروگریس بورڈ کہتے ہیں۔ سبھی اسماعیلی اس میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جس میں سبھی کو بتایا جاتا ہے کہ آنے والے 20 سالوں میں کون سا بزنس پھلے گا پھولے گا، کس بزنس میں پیسہ لگائے اور کہاں نہ لگائے، اس بزنس کو کرنے کے لیے کون سی پڑھائی کرے، کون سی ٹریننگ کہاں سے لے۔ کوئی بھی بزنس شروع کرنے اور اسے کامیابی کی بلندی تک پہنچانے کے لیے بھرپور مدد کی جاتی ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے سیمینارز ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، دھیان سے سنتے رہنا، اسماعیلی مسلمانوں نے اپنے سسٹم کو کتنا مستحکم اور کتنا مضبوط بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کے بچے جب 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو انہیں مذہبی شکشا دلانے کے لیے جماعت خانوں میں بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ آسان بھاشا میں آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے عبادت کے لیے دوسرے سبھی مسلمانوں کے یہاں مسجدیں ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے اسماعیلی مسلمان جس جگہ عبادت کرتے ہیں اس کو جماعت خانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو انہی جماعت خانوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اسماعیلی مسلمانوں کے سبھی طور طریقوں کو سیکھ لے۔ اس کے لیے نرسری، کے جی،
پہلی کلاس، دوسری کلاس اور تیسری کلاس اور اس طرح سے 7ویں کلاس تک ان کے یہاں پر پڑھائی کی جاتی ہے۔ اسماعیلیوں کو یہاں فضول خرچے کی سخت منائی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی نکاح لازمی طور پر جماعت خانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد کوئی بھی بڑا فنکشن نہیں رکھا جاتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو۔ نکاح کے بعد سبھی کو ایک ایک چاکلیٹ دی جاتی ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی فنکشن نہیں کیا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلم کبھی اپنے ووادوں کو لے کر عدالت میں نہیں جاتے ہیں۔ قانونی مسائل کو سالو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اپنا خود کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے وواد اسی وبھاگ میں سلجھاتے ہیں۔ ان کے یہاں طلاق یا لین دین کے تمام مسئلے سلجھانے کے لیے اسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسماعیلی مسلمان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں۔ بستیاں بساتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، وکاس کے کاریہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایتہاسک عمارتوں کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے اسماعیلی مسلمانوں کے کچھ اصول جن کی وجہ سے ان کا ایک طاقتور گروہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کر لی جائے کہ اسماعیلی مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کیسے الگ ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسماعیلی مسلمان رمضان کے روزوں کو نہیں مانتے۔ ان کا ماننا ہے کہ سال کے 365 دن خدا کے لیے ہی ہوتے ہیں، خدا کے لیے صرف ایک ہی مہینہ کیوں؟ روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس فرقے میں کسی سے ملنے پر آداب یا السلام علیکم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ السلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں اور جواب میں وعلیکم السلام کی جگہ مولا علی مدد کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلمانوں کو یہاں عبادت کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے یہاں پر جماعت خانے ہوتے ہیں۔ ان جماعت خانوں میں اسماعیلی مسلمانوں کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہی نہیں، جماعت خانوں میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ ہی بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے یہاں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز کی جگہ 3 وقت کی دعا کرتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ صبح 5 بجے اور شام کو 7 بجے دعا کرتے ہیں اور شام کو 2 دعائیں ایک ساتھ ہوتی ہے، جس میں ایک دعا دوپہر والی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ دوپہر اور شام کی دونوں دعائیں یہ لوگ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ دوپہر کا وقت کام دھندے پر لگنے کا ہوتا ہے۔ اسی ٹائم پر میٹنگ ہوتی ہے، کالج اور اسکول کا وقت بھی ہوتا ہے۔ کسی کا بھی دنیاوی کوئی کام نہ رکے، وہ ترقی کر سکے، اسی لیے دوپہر کی جگہ شام کو ہی ایک ہی وقت میں 2 دعائیں کی جاتی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 دعائیں شام کو ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اگر بات نماز کی جائے تو نماز گھر کے باہر، پارک، پہاڑ، جنگل، بس، ٹرین اور جہاں پاک صاف جگہ مل جائے وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اسماعیلی مسلمانوں کی دعا صرف اور صرف جماعت خانے میں کی جا سکتی ہے، کہیں اور پر نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیلی مسلم ایک ایسا سمودائے ہے کہ جن کے یہاں پر امام کا کہا آخری کہا ہے۔ قرآن کی تفسیر کو یہ امام کے ذریعے ہی مانتے ہیں۔ امام کا سندیش ان کے لیے اللہ کا سندیش ہوتا ہے۔ اسماعیلیوں کے یہاں نہ تو کوئی حج کرتا ہے اور نہ ہی جمعہ کو یہ مانتے ہیں۔ ان کے یہاں برقع اور جالیدار ٹوپی بھی نہیں پہنی جاتی ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں اس فرقے کے وجود میں آنے کی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان بڑے پیمانے پر 2 ہی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہے سنی اور دوسرا ہے شیعہ۔ شیعہ حضرات دلیل کے طور پر ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ غدیر کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے جانشین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن اور اپنا وارث دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سے ہی مسلمانوں میں 2 فرقے بن گئے، ایک سنی اور ایک شیعہ۔ سنیوں کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ ہوئے، لیکن شیعہ سمودائے کے لوگ خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں۔
بلکہ وہ امام کو مانتے ہیں، اور وہ پہلا امام حضرت علی کو مانتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق حضرت علی کو لے کے 12 امام ہیں۔ پھر شیعوں میں بھی 2 بڑے فرقے ہوئے ہیں، ایک ہے اثنا اشعری اور دوسرا ہے اسماعیلی مسلم، جن کو آغا خانی یا خواجہ مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ 5 امام تک تو یہ دونوں شیعہ فرقے ایک ہی تھے۔ پھر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان دونوں گٹوں میں وواد شروع ہوا۔ یہ وواد حضرت امام صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر اور دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کے امامت کو لے کر ہوا تھا۔ جن لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل بن جعفر کو اپنا امام مانا وہ اسماعیلی مسلم کہلائے، اور جنہوں نے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا وہ اثنا اشعری کہلائے۔ اثنا اشعری فرقہ ہی 12 اماموں کو مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سنیوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مانا، اس کے بعد خلیفہ عمر، پھر خلیفہ عثمان اور آخر میں شیر خدا حضرت علی کو خلیفہ مانا۔ سنیوں کے مطابق یہ چاروں کے چاروں خلیفہ کہلائے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مسلمانوں کے ایک عجیب فرقے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، جس کو اسماعیلی سمودائے یا اسماعیلی مسلمان کہا جاتا ہے، خواجہ مسلمان یا آغا خانی مسلمان بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلومات بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔